بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خدا بخش مندرال کے بارے میں میری معلومات محدود تھیں۔ وہ ایک اچھا انسان یا اچھا دوست اور اچھا سیاستدان تھا یا نہیں، اور میرا اس کے ساتھ سیاسی اشتراک کوئی دانشمندانہ فیصلہ تھا یا محض میری مصلحت کوشی۔ اب ایسے سارے سوالات بے معنی اور بے مقصد ہو گئے تھے۔ مجھے سخت صدمہ تھا کہ آج تک مسلسل سیاسی ناکامیوں سے دوچار ہونے والے خدا بخش مندرال کے لیے کامیابی کی امید موت کا پیغام ثابت ہوئی تھی۔ وہ پر امید تھا کہ میرے ساتھ مل کے وہ سیاست کی بازی جیت لے گا، مگر وہ زندگی کی بازی ہی ہار گیا، اور ایسا صرف میری وجہ سے ہوا، ورنہ ہر الیکشن میں اس کا کوئی حریف ضرور تھا۔ کسی نے اسے اپنا دشمن سمجھ کے اسے راہ سے ہٹانے کے لیے اس کی جان لینے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی۔ میں نے صدمے کی شدت پر قابو پا کے کہا، مجھے کچھ بتاؤ رئیس، یہ کب ہوا اور کیسے؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے۔ رئیس جتنا افسردہ اور پریشان تھا، اس سے کہیں زیادہ مشتعل تھا۔ اس کی دوسری بیوی کا فون آیا تو مجھے پتا چلا ملک خدا بخش مندرال دوپہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ جب وہ جاگا تو خادم نے اسے ایک گفٹ پیک دیا، اس پر تیرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اچھل پڑا۔ میرا نام؟ ہاں، ملازم نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر وہ آیا تھا، کیریئر سروس۔ میں نے کہا، کوریئر سروس؟ ابے ہاں وہی، چوکی دار کو دے گیا تھا دستخط لے کر، مگر میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بھیجا تھا۔ میں نے کہا، ابے یہ کون کہہ رہا ہے؟ رئیس نے گالی بکی، بس بھیجنے والے نے تیرا نام لکھ دیا۔ خدا بخش بہت خوش تھا، مجھے اس کی بات ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا کہ رئیس بس اب کمر کس لے پتر، رب نے چاہا تو اس بار سب کا بینڈ بجا دینا ہے ہم نے۔ پارسل میں کیا تھا؟ تیری ساس کا آملیٹ تھا۔ رئیس داڑ کے بولا، ابے بم تھا اور کیا تھا؟ ربڑی نے دروازے کی اوٹ سے سر نکال کے کہا، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ رئیس نے جوتا اتار کے پھینکا جو نشانہ خطا ہونے کے باعث ایک گلدان کو لگا۔ گلدان ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، جو کچھ رئیس نے کہا سب ناقابل اشاعت سمجھا جائے۔ ربڑی غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، فون تجھے آدھے گھنٹے پہلے ملا تھا، واقعہ کس وقت پیش آیا؟ شام 4 بجے۔ رئیس نے کہا۔ خدا بخش نے جیسے ہی رنگین کاغذ میں لپٹے ہوئے فیتے کو کھینچا، ایک بم دھماکہ ہوا۔ خود اس کے تو چیتھڑے اڑ گئے۔ ملازم جو گفٹ پارسل لے کر گیا تھا وہ کچھ دیر بعد گو وینٹ گون ہوا۔ اس نے بھی پولیس کو بتایا کہ ڈبے پر تیرا نام تھا۔ چوکی دار بھی مارا گیا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اس کے حرامی پن کو، آخر کیا چاہتے ہیں وہ۔ رئیس، میں نے اپنا راستہ الگ کر لیا ہے۔ شاہ عالم کے ماضی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، ان کے لیے چیئرمین کا عہدہ چھوڑ دیا، پارٹی ان کے حوالے کر دی، اور کیا چاہیے انہیں؟ وہ جلا کے بولا، ابھی یہ کیا ان کے لیے اور ان کے لیے لگا رکھی ہے؟ نام لینے سے کیا نکاح ٹوٹ جائے گا تیرا؟ میں نے کہا، تو جانتا ہے کہ میں شمس اور قریشی کی بات کر رہا ہوں۔ رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ قسم اللہ کی تو وہی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکہ جا کے آئے گا تب بھی گدھا ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ کا گدھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا۔ میں نے توصیح کی، بس تو افلاطون یہی غلطی پکڑتا رہ ہماری۔ ابے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا پتہ ہے ہمیں، مگر تجھے اپنی غلطی کا پتہ نہیں۔ رئیس بگڑ گیا۔ جب شمس اور قریشی کا مقصد تو نے ویسے بھی پورا کر دیا تو تیری ان سے کیا دشمنی؟ صرف پارٹی پر قبضے کے لیے انہوں نے شاہ عالم کو گو اینڈ گون کرنے کی سازش کی تھی، اور پھر مندرال سے ان کی کون سی ناراضگی تھی؟ اسے قتل کیا گیا ہے مجھے پھنسانے کے لیے۔ میں نے کہا۔ رئیس نے سر پر ہاتھ مارا، ابے تو سمجھتا کیوں نہیں؟ کیا اب پھانسی ہو جائے گی تجھے؟ اس پارسل پر نام ہوتا میرا تو کیا میں پکڑا جاتا؟ مجھ سے سیاسی اتحاد ہی خدا بخش کا جرم بن گیا، یہ تو سمجھا جائے گا، بلکہ خدا بخش کی ساری بیویاں اور سب اولادیں تجھے ہی ذمہ دار قرار دیں گی، شمس اور قریشی کو۔ کیا کہ تو اب کسی سے سیاسی اتحاد کرتا ہے؟ خدا بخش سے یا رسول بخش سے؟ مقصد تو مجھے سیاسی منظر سے ہٹانا ہے۔ اب آئی نا صحیح بات تیری کھوپڑی میں۔ کوئی چاہتا ہے کہ تو سیاست ہی چھوڑ دے؟ ایسا کون چاہتا ہے؟
میں نے کہا ایسا چاہنے والے کی ایسی تیسی میری مرضی میں سیاست کروں یا تجارت ایک خدا بخش ہی تو نہیں تھا میرے لیے۔ ہم ہیں تو دو کوڑی کی عقل رکھنے والے بیٹا، مگر بات کرتے ہیں لاکھ روپے کی شرط والی۔ ہمت ہے تو شرط لگا۔ کیسی شرط؟ تو جس کے ساتھ بھی سیاسی تعاون کرے گا اللہ کو پیارا کر دیا جائے گا وہ، اور نیکی پھر تیرے حساب میں لکھی جائے گی۔ بیٹا جس کو خودکشی کرنی ہوگی نہ وہی تیرے ساتھ تعاون کرے گا۔ میں نے کہا یار آخر کسی کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف انہیں ہے جن کا نقصان ہوا ہے تیری وجہ سے۔ پہلے والا شاہ عالم ہی رہتا تو سب پہلے کی طرح چلتا رہتا۔ میں نے چونک کے کہا تیرا مطلب ہے وہ دونوں خالد عثمان اور خادم مرزا، ان دونوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنے ہوں گے بیٹا؟ ان کا بزنس چل رہا تھا تیری سیاست کی آڑ میں۔ شاہ عالم ان کے لیے صرف ایک بزنس پارٹنر تھا جس کے اثر و رسوخ سے وہ پورا فائدہ اٹھاتے تھے اور اسے اس کی قیمت ادا کر دیتے تھے۔ اب معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا پھڈا ہوا کہ انہوں نے شاہ عالم کے لیے فیصلہ کر لیا کہ اسے گو اینڈ گون ہو جانا چاہیے۔ کیا پتہ سالے نے غبن کیا ہو، مال کھا گیا ہو یا کوئی ہیرا پھیری سامنے آ گئی ہو اس کی، مگر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ ہاں پھر انہوں نے تجھے سمجھانے اور تیرے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تو نے الٹا ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کے دھندے کو ہی نہیں ان سب کو خطرے میں ڈال دیا جو شاہ عالم کو استعمال کر رہے تھے۔ اس کے بعد سے وہ تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے بیٹا کہ حرامی پن چھوڑ کے شرافت سے پرانی لائن پر آ جاؤ، ورنہ کیا ایسی گھٹیا حرکتوں سے کیا فائدہ؟ ہمت ہے تو مجھے گولی مار دیں گے گولی بھی انشاءاللہ۔ ابھی تیرے قبضے میں ان کا ریکارڈ ہے، اس میں سارا کچا چٹھا ہے ان کا۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ کمپیوٹر اور ڈسک وغیرہ؟ وہیں بینک کے لاکر میں۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ نکلوا لینا۔ رئیس نے کہا یار نکلوا کے کہاں لے جاتا؟ وہ بینک کے باہر میرے انتظار میں کھڑے ہوتے توپ کے ساتھ، اور توپ کا رخ ہوتا میری طرف پیارے۔ میں نے افسوس سے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں یار، اس طرح وہ مجھے کبھی خوفزدہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابے رہنے دے ترم خان کی اولاد، ابھی وہ تیری طاقت ختم کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تو سیاست سے ہی الگ ہو جائے گا، عام آدمی کی طرح ہوگا، تیری پشت پناہی کرنے والا نہ کوئی سیاست داں ہوگا نہ بیوروکریٹ، ایک تھانے دار بھی نمٹ لے گا تجھ سے بیٹا۔ دیکھ رئیس جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ خادم اور عثمان قومی مجرم ہیں، وہ صرف سمگلر نہیں ڈاکو بھی ہیں، وہ اس ملک کے تہذیبی سرمایہ اور تاریخی ورثے کو بیرون ملک ڈالر اور پاؤنڈ اکٹھے کرنے کے لیے فروخت کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کا ساتھ دوں؟ اور ساتھ دینے کا کیا سوال؟ میرا تو فرض بنتا ہے کہ ان جیسے سب قومی مجرموں کو بے نقاب کروں۔ رئیس نے کہا اول تو یہ ناممکن سی بات ہے، خالد اور عثمان صرف دو نام ہیں، بساط کے دو مہرے ہیں، ان کے بارے میں بھی تو نہیں جانتا کہ وہ محض پیادے ہیں یا گھوڑے، باقی مہروں کا تجھے کچھ پتہ نہیں اور تو بات کرتا ہے بساط الٹنے کی۔ فرض کر تو نے سب کو بے نقاب کر دیا، تب بھی کیا ہوگا؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے پیارے، تیری کوشش سے تو سب کے نام پتے، کالے دھندے اور کالے دان کے بارے میں پوری رپورٹ شائع کرا دے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، کیونکہ وہ چور ہیں، ان کے منافع میں حصہ بٹانے والے شریک جرم اور مددگار۔ جہاں کوتوال خود چوروں سے ملا ہوا ہو، وہاں چوری کی رپورٹ کرنے والے کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ یہ میں جانتا ہوں، لیکن ایسی باتوں سے میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ میں اپنا کام ضرور کروں گا، خواہ اس کی مجھے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اس میں ڈر کے خاموش بھی نہیں بیٹھ سکتا، ان کا ساتھ دینا تو دور کی بات۔ مجھے سیاست کی اس دلدل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں جس میں مجھے زبردستی گھسیٹ لیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو بھی کیا اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری تھا، ورنہ میں شاہ عالم کی جگہ مارا جاتا۔ قسم اللہ کی ہم سے مت کر ایسی بات، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ تیری کھوپڑی میں وزیر اعظم بننے کا خناس کب سے سمایا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار وہ ایک بچکانہ بات تھی، لیکن فرض کر مجھے شوق تھا تو اس میں کون سی شرم کی بات تھی؟ ہر آدمی کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر یا انجینئر، وکیل یا پائلٹ۔ مجھے گردش حالات نے ایک موقع فراہم کر دیا اور میں نے سوچا کہ موقع سے فائدہ اٹھانے میں کیا حرج ہے، تو کیا غلطی کی میں نے؟
کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ سیاست ایک دلدل ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ جہاں نصاب کی کتابوں کے اصول والی سیاست نہیں ہے وہ سیاست نہیں ہے جس نے انگریز کی غلامی سے نجات اور پاکستان کے حصول کا مقصد حاصل کیا تھا۔ وہ بات خواب فروا ہوئی۔ سیاسی قیادت کے لیے شرافت ہی شرط اول تھی۔ پہلے یہ شفاف پانی کی ایک جھیل تھی، پھر اس میں شہید ملت کا خون شامل ہو گیا، پھر مارشاء اللہ کی آلودگی آ گئی، کالے قوانین کی غلاظت بڑھ گئی، علیحدگی پسندی کی تحریکوں کا کوڑا کرکٹ شامل ہو گیا، فرقہ پرستی اور لسانیت کی کثافت آ گئی۔ آج اس میں صرف لا قانونیت اور بدماشی کی طاقت کا راج ہے۔ ایسے ہی تو میں سیاست کو دلدل نہیں کہتا، لیکن یار مایوس ہو کے جدوجہد اور امید چھوڑ دینا بھی تو غلط ہے، کفر کے مترادف ہے۔ کیا مجھے اور میرے جیسے لاکھوں نوجوانوں کو بزدلی، بے حسی اور خود غرضی کا الزام قبول کر کے آج کے آقاؤں کی غلامی کو قبول کر لینا چاہیے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خاموشی بھی جرم ہے۔ خاموش رہ کے آپ بزدلی کا پیغام دیتے ہیں اور بدماشی کو فروغ دیتے ہیں۔ ابے یار خدا کے لیے مت کر ایسی کتابی تقریریں۔ رئیس یہ حقیقت ہے، ہم سب بزدل، بے غیرت اور خود غرض ہو گئے ہیں، ورنہ یہ سب ہو سکتا تھا جو ہو رہا ہے۔ مشکل سے 1000 ہوں گے جو ساری خرابی کے ذمہ دار ہیں، اور 10 کروڑ سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ خاموشی سے میں نے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو اب کیا کرے گا؟ میں نے کہا، ہاں یہ ہے اصل سوال جس کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں۔ رئیس بولا، میں نے آہ بھر کے سوچے سمجھے بغیر جواب دینے کا فائدہ بھی نہیں۔ میں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تھا تو صورت حالات کچھ اور تھی، اسے بھی میری بے وقوفی کہہ سکتا ہے، مگر میں نے سوچا تھا یار فریب خوردہ عوام مایوس اور بد دل ہیں، حوصلہ ہار بیٹھے ہیں۔ اگر ان کے سامنے مٹھی بھر لوگ بھی عملی انقلاب کا نمونہ پیش کریں، صرف نعرہ نہ لگائیں، انقلاب کا کچھ کر کے دکھائیں، تو پاکستانی بے شعور نہیں ہیں۔ صرف ان کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید میں ایسے لوگوں کو جمع کر لوں گا جو اصول پرستی کی سیاست کے لیے جہاد میں میرا ساتھ دینے کی ہمت رکھتے ہوں۔ ہماری قوم مردہ نہیں ہوئی ہے، صرف خوابیدہ ہے، لیکن اب مایوس ہو گیا ہے۔ تو خود یہی بات ہے نا؟ نہیں، مایوس ہونا نہیں سیکھا میں نے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاست کے بازار میں آگے مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک اور بدنام گلی بھی ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ خود مجھے صرف شبہ تھا، یقین نہیں تھا۔ سیاست کی راہیں وطن فروشی کی راہوں سے بھی ملی ہوئی ہیں۔ اس میں پھر وہی لوگ غالب ہیں جن کے نزدیک ذاتی مفادات اس وطن کی سلامتی سے زیادہ عزیز ہیں۔ انہی لوگوں نے آدھا ملک گنوا دیا، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ غدار بھی نہیں پکڑے گئے، کسی پر الزام تک نہیں آنے دیا گیا۔ سزا دینا تو دور کی بات ہے، یہ ضمیر فروش غدار رہے سہے پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور اس طرح وطن دشمنی میں ان کے آگے ہیں جن کو ہم چلا چلا کے اپنا دشمن کہتے ہیں۔ خادم اور عثمان ایسے ہی لوگوں کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے شاہ عالم کو اپنے جال میں جکڑ رکھا تھا، مگر میں شاہ عالم نہیں۔ رئیس ہنسنے لگا، تو شاہ عالم نہیں ہے؟ ہنسنے کی کون سی بات ہے اس میں؟ رئیس خبیث، کیا تو نہیں جانتا؟ ابے میں تو جانتا ہوں، مگر تو کہہ سکتا ہے یہ بات سب کے سامنے کسی اسٹیج پر یا پریس کانفرنس میں؟ میں راستے پر یہی سوچتا رہا، رئیس کے آخر کیا ملا مجھے شاہ عالم بن کے؟ ابے میں تو جانتا ہوں، مگر تو کہہ سکتا ہے یہ بات سب کے سامنے کسی اسٹیج پر یا پریس کانفرنس میں؟ شاہ عالم بن کے وہ ناقابل بیان ہے جو رئیس کے خیال میں مجھے ملا تھا۔ میں نے کہا، میں خود کو اپنی عقل سے محروم پاگل گدھے کی طرح محسوس کرتا ہوں جس نے ہوشیار بنتے ہوئے دوسرے گدھے سے کہا تھا کہ بھائی تھوڑا سا نمک ہے، یہ تم اٹھا لو۔ میں اتنا بڑا بھوسے کا ڈھیر اٹھا لیتا ہوں۔ جب وہ دریا پار پہنچے تو نمک گل چکا تھا، اور عقل مند بننے والے گدھے کا بھوسا بھیگ کے دگنے وزن کا ہو گیا تھا۔ اس میں بھلا گدھا کون ہے اور دوسرا کون؟ میں نے کہا، یہی تو مشکل ہے، پہلا گدھا بھی میں ہوں اور دوسرا بھی۔ میں نے سوچا تھا کہ سیاست کے خارزار پر چلنا مشکل صحیح ناممکن نہیں، نمٹ لوں گا اپنے حریفوں سے۔ آخر میرا IQ 130 تھا۔
بھائی باڑ میں گیا تیرا آئی کیو اور تو خود۔ میں نے کہا اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آئی کیو تو معاملہ ہی نہیں، مقابلہ ہے طاقت، اور طاقت بھی پہلوان کی نہیں، عقل اور ذہانت کی نہیں، مقابلہ ہے بدمعاش کی طاقت کا، ذہانت سے نہیں گولی سے۔ میرے مقابلے پر کوئی روایتی سیاستدان نہیں، خالد اور عثمان جیسے لوگوں کی مافیا ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ شاہ عالم بن کے میں شاہ عالم جیسا ہی رہتا تو شاید بچ جاتا، لیکن اندر سے میں ہوں ناصر عظیم، شیر کی کھال اوڑھ کے گیدڑ اس کی طرح شکار تو نہیں کر سکتا، اس کی طرح دوڑ نہیں سکتا۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میرے چاروں طرف ہیں بھیڑیے اور چیتے، اب میں کھال اتار کے بھاگنا چاہوں تو وہ مجھے بھاگنے دیں گے؟ بھاگ کے تو جائے گا بھی کہاں، پیارے رہے گا تو اللہ میاں کی بنائی ہوئی اسی دنیا میں، اللہ کی نظروں سے بچ کر تو کہیں بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ میرے نئے دشمنوں کو میرے پرانے رشتوں کا علم نہیں، وہ ناصر عظیم کو نہیں جانتے۔ تو یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا تو اب تک وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ کسی کو بھی میری کمزوری بنا سکتے تھے، چندہ یا قمر کو، فاروقی یا خان اعظم کو۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، ان کی حفاظت کے خیال سے میں چوری چھپے بھی کسی سے ملنے نہیں گیا، اور انہوں نے صاف الفاظ میں لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ رئیس نے سوچ کر کہا جب تو شاہ عالم ثانی بن کر آیا تھا تو چندہ اور خان اعظم نے تیری مدد کی تھی، یہ بات صرف تیمور جانتا تھا، وہ مر چکا ہے، لیکن کیا پتا قتل سے پہلے اس نے مجبور ہو کے کچھ بتا دیا ہو۔ میں نے کہا قتل کرانے والے یہی تھے جو شاہ عالم کو مروانا چاہتے تھے، اس کی پارٹی اور چیئرمینی پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے کاروباری شریک کار بالکل مختلف لوگ تھے، اور شاید ان کے بارے میں شاہ عالم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر خادم اینڈ عثمان کمپنی کو شمس قریشی اینڈ پارٹنر کے عزائم کا علم ہو جاتا تو وہ خود شاہ عالم کی حفاظت کے لیے مستعد ہو جاتے، وہ شاید شمس اور قریشی کو ہی صاف کر دیتے، کیونکہ کوئی کسی طرح بھی ان کے مالی مفادات کو نقصان پہنچاتے یہ میرے دشمن ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ خادم اینڈ عثمان کمپنی کے سارے مفادات وابستہ تھے شاہ عالم کی ذات سے، اگر اسے شک بھی ہو جاتا تو وہ اپنے کاروباری دوستوں سے کہتا کہ مجھے فلاں سے اپنی زندگی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ چٹکی بجا کے کہتے کہ نو پرابلم، تم ہمارے دوست اور تمہارے دشمن ہمارے دشمن، ان سے نمٹ لیں گے۔ لیکن شاہ عالم ہوشیاری جو اس کے حق میں کتا اندیشی بن گئی، اس نے کاروباری اور سیاسی تعلقات کو ایک دوسرے سے الگ اور مخفی رکھا۔ خادم اینڈ عثمان کمپنی کے لیے اس کی سیاست، سیاسی حالات، اسی طرح سیاسی رفیق شاہ عالم کے خفیہ کاروبار کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے تھے۔ رئیس نے سر ہلایا، اگر تیرے دشمنوں کو اب یہ معلوم ہو گیا کہ تو پہلے ناصر عظیم تھا، کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیوں تیرا ارادہ نہیں ہے قمر کو خود رخصت کرنے کا؟ میں نے کہا وہ تو ہے، میری مان تو یہ خیال چھوڑ دے، مت جا وہاں۔ میں نے کہا یہ ناممکن سے زیادہ ناممکن ہے رئیس، یعنی تو قمر کے اور کمال فاروقی کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے دشمنوں کو وہ بات بتانا چاہتا ہے جو انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھی تاکہ بعد میں وہ انہیں اٹھا لیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، جب کسی کو کچھ نہیں معلوم یار، مگر تو چھپ کر کیسے جا سکتا ہے وہاں؟ تیرا استقبال ناصر عظیم کی حیثیت سے نہیں، شاہ عالم کی حیثیت سے کیا جائے گا۔ میرے کارڈ پر نام لکھا ہوا ہے اور وہاں نہ جانے کتنے ہوں گے جو تجھے پہچان لیں گے۔ ناصر عظیم ایک گمنام آدمی تھا، شاہ عالم آج کل ہر جگہ موضوع سخن ہے۔ میں نے کہا میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے رئیس، قمر انتظار کرے گی میرا۔ مجھے معلوم ہے وہ رخصتی کے وقت جتنے آنسو بہائے گی نا، سب مایوس ہوں گے اگر میں نہ گیا۔ اگر دشمن یا ان کے ایجنٹ تیرے تعاقب میں ہوئے تو تیری یہ جذباتی حرکت ان سب کو بہت مہنگی پڑے گی بیٹا۔ میں نے کہا یار رئیس مجھے بتا میں کیا کروں، یہ دلیل کی بات نہیں دل کی بات ہے، میں کیسے نہ جاؤں وہاں؟ میرا دل کٹ رہا ہے اس کے خیال سے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہوگی اور میرے بارے میں سوچ رہی ہوگی، کتنی دکھی ہوگی وہ میری ننھی منی گڑیا سی بہن۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابے رو مت ابھی سے، رئیس نے مجھے تسلی دی، چل کچھ کرتے ہیں۔
فروخی سمجھدار ہے، وہ اس خیال سے سمجھوتا کر سکتا ہے کہ میں نے مصلحت کے تقاضوں کو سمجھا اور عقل مندی سے کام لیا۔ خانِ اعظم بھی مطمئن رہیں گے کہ میں نے جذبات کو کنٹرول کیا۔ ان کی ساری زندگی کا ڈسپلن یہی ہے، خیال کو کنٹرول کرو، لیکن چندہ ان کی صحیح جانشین اور شاگرد ہونے کے باوجود ان کی طرح نہیں سوچ سکتی۔ کم سے کم میرے معاملے میں مجھے معلوم ہے اسے مایوسی ہوگی اگر میں نے کوئی جذباتی حماقت نہ کی۔ چندہ کے معاملے میں تیری بات اپنے پلے نہیں پڑی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ سلسلے ہیں رسم عاشقی کے، اس میں تقاضائے ناز حسن بھی ہوتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بس تو بیٹا کود پڑ، باڑ میں جا، رئیس بولا۔